اگر دنیا میں اگر ہم کسی سے ڈرتے ہیں، کسی کی طاقت پر، کسی کے عہدے پر، کسی کے بڑے عہدے پر، کسی کو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ میری تقدیر میں جو فیصلہ کر چکا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آدمی میرا کچھ بال بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ کے چاہے آپ کے گھر میں دشمن ہو، آپ کے خاندان میں دشمن ہو، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کی صفوں میں جتنے بھی آپ کے دشمن ہو، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کو رتی برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ یہ یقین، یہ کامل بھروسہ انسان پہ ہونا چاہیے۔ دنیا کا ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کا اصول ہے یہ، آپ چاہے جتنے بھی ماہر ہوں کسی بھی چیز میں، آپ پڑھانے لکھانے کے ماحول میں آپ ماہر ہیں، آپ تجارت و کاروبار میں اپنے فن میں ماہر ہیں، آپ اچھی خاصا تجربہ رکھتے ہیں، اچھی خاصی تجربہ کار ہیں آپ، لیکن آپ کی تجربہ کاری، آپ کی محنت، آپ کی ذہانت، آپ کی دور اندیشی، ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلے توکل اللہ پر۔ اگر آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں اس کام میں کامیاب ہو جاؤں گا، کامیاب ضرور ہو جاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ میں اتنا ماہر ہوں اس کام میں۔ توکل اپنے ماہری پر، توکل اس بات پر کہ میں اتنے سارے کام ایسے بہت سارے کر چکا ہوں، یہ کام بھی ہو جائے گا۔ توکل اپنے ایکسپیرینس پر، تجربے پر۔ یقین مانی آپ کا یقین اگر آپ کی ذہانت پر، آپ کی محنت پر اور آپ کی کوشش پر ہے اور آپ کی پلان پر ہے، وہ کام کبھی کامیاب ہونے والا نہیں۔ جب تک کہ آپ جو بھی کام کریں گے، چاہے آپ ماہر ہوں، چاہے آپ بہت دور اندیش ہوں اور اچھی خاصے آپ اس چیز میں کامیاب ہونے والے ہوں گے، لیکن آپ کا یقین یہ نہیں کہ جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی یہ کام کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا میرا یہ کام کامیاب ہو نہیں سکتا، اس وقت تک یقین نہیں پیدا ہو جاتا، وہ کام کبھی کامیاب ہونے والا ہی نہیں۔ چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اپنی ذہانت پر، اپنی قدرت پر، اپنی طاقت پر کبھی بھروسہ نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی ہونہار ہوں، میرے اندر یہ ہنر پایا گیا ہے، اس ہنر میں کبھی میں ناکام ہونے والا نہیں۔ یہ شیطان کا ورغلا ہے، شیطان بہکائے گا آپ کو اس جگہوں سے، شیطان آپ کو اکسائے گا کہ آپ دیکھ کتنا طاقتور ہے تو۔ آپ کی طاقت کے آگے، آپ کی ذہانت کے آگے اللہ کا یقین پہلے ہونا چاہیے۔ اللہ کا یقین تھوڑا سا ہٹ جائے، وہ کام ناکام ہو جائے گا۔ یہ توکل کا پورا غلط معنی مطلب ہے۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو روزی روٹی کے معاملے میں اکثر لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے، اللہ ہی کھلانے والا ہے، اللہ ہی پلانے والا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو اسباب اپنانے چاہیے۔ اسباب کیا ہے؟ وہ گھر سے باہر نکلے گا سب سے پہلے۔ پرندوں کو بھی اللہ روزی دیتا ہے، لیکن شرط ہے کہ پرندے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ گھونسلوں میں بیٹھ کر اگر پرندے اللہ پر توکل کریں گے تو روزی روٹی چل کر گھونسلوں میں نہیں جائے گی۔ تو انسان کا توکل بھی یہ ہونا چاہیے کہ میں آج محنت کرنے کے لیے ارادے کے ساتھ باہر نکلوں گا، مارکیٹ میں جاؤں گا، تلاش کروں گا، اب تلاش کرنے کے بعد توکل کروں گا کہ اللہ مجھے روزی دے گا، یقیناً اس کی روزی کہلائے گی ضرور۔ لیکن کاہل لوگوں کی، سست لوگوں کی عادت، جو کام چور ہوتے ہیں دنیا کے معاملات میں، جنہیں روزی روٹی کی کوئی قدر نہیں ہوتی، ان لوگوں کے بہانے ہمیشہ یہی کہ ہماری تقدیر میں روزی نہیں لکھی گئی ہے۔ ہمیشہ روزی روٹی کے مسائل، ہمارے گھر کا معاملہ صحیح نہیں ہے، ہمارا وہ معاملہ صحیح نہیں، اور بہانہ اللہ کی ذات پر، نعوذ باللہ۔ اللہ پر یہ لوگ الزام لگا کر کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں روزی روٹی نہیں ہے۔ روزی روٹی ہر ایک کی لکھی جائے گی، شرط ہے کہ پہلے آپ باہر تو نکل کر آئیں، محنت کرنے کی کوشش کریں، آپ پلان بنائیں، تدبر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد
میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ نے کہا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں جو بھی چیز پہنچے گی، نفع ہو یا نقصان ہو، وہ اللہ ہی کی مرضی سے، ہوا مولانا، وہ ہر چیز پر جو قادر ہے، ہر چیز دینے پر، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور بے شک میں اور ہم تمام مومن ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی ایک بہت بڑی صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ کیا ہے وہ صفت؟ صفت ہے توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر کامل یقین رکھنا، یہ مومنوں کی صفت اللہ نے کہا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں پر اپنے نیک بندوں کو نیک اپنے عبادتوں کے ذریعے سے اللہ نے یاد کیا۔ کسی جگہ پر اللہ نے کہا کہ میرے متقی بندے، متقین، جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، ان بندوں کو اللہ نے کہا کہ میرے متقی بندے ہیں۔ جو بندے سچے ہوتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، صادقین کے لفظ سے اللہ نے انہیں یاد کیا قرآن مجید کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخلوقات میں سے یا ان انسانوں میں سے جو بندے جیسی جیسی عبادات کرتے ہیں، جو عبادات کے اندر پختہ ہوتے ہیں، انہیں اپنے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ناموں سے اللہ نے یاد کیا ہے۔ اور جہاں پر نمازی بندے اللہ نے کہا، نیکی کے کام کرنے والے، برائی سے بچانے والے بندے اللہ نے کہا، خیر کی امت جو اللہ نے کہا، جہاں پر دوسری عبادات کرنے پر اللہ تعالیٰ نے الگ طریقے سے بندوں کو اللہ نے یاد کیا ہے، اسی جگہ پر جو بندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں بھی کہا، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ نے کہا جو اللہ پر ہمیشہ توکل ہوتا ہے ان لوگوں کا، یہ میرے متقی بندے ہیں، کامیاب بندے ہیں، جن کی زندگی کے ہر گوشے گوشے میں کامل بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی میں کہ کچھ حالات پیش آ جائے تو اللہ کے اوپر سے ان کا بھروسہ اڑ جائے۔ کبھی اللہ پر بھروسہ کیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کامل پختہ یقین رہا، کبھی ڈلمل ہو گئے، نہیں۔ یہ متقی بندوں کی، کامیاب ہونے والے بندوں کی صفت اللہ نے کہا کہ ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ کبھی ان کے توکل میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ زندگی کے حالات اچھے ہو یا زندگی کے حالات برے ہو، ہر معاملے میں وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اب آئیے دیکھتے چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کی شکایتیں انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، چاہے وہ پریشانیوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ بیماری کا معاملہ ہو، یا چاہے وہ کسی اور طرح کی مصیبت کا معاملہ ہو، انسان جب اس طرح کی مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، ایسے موقع پر انسان کی زبان پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے خلاف میں ناشکری کے جملے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے مصیبت تھوڑی آ جائے تو فوراً بندہ اللہ کی جناب میں ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی کیا آ گئی، فوراً اللہ پر انگلی اٹھاتا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی بیماری کیا آ گئی، اپنی زندگی کو کوستا ہوا اللہ کو قصوروار بناتا ہے۔ تھوڑی سی آزمائشوں میں، تھوڑے سے امتحانات میں انسان صبر کے دائرے سے باہر ہٹ کر نہ جانے زبان سے ایسے ایسے جملے نکالتا ہے جس کے جملے اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں لکھے جاتے ہیں۔ ہوتا کیوں ہے اصل میں؟ اگرچہ انسان کے حالات جیسے بھی ہوں، حالات اگر جس طرح کے بھی حالات ہوں، اگر ان حالات میں اگر انسان کا بھروسہ، توکل اگر اللہ کی ذات پر رہے گا، اللہ کی قسم کوئی مصیبت اس کے لیے بڑی نہ ہوگی، کوئی پریشانی بڑی نہ ہوگی، کوئی آزمائش بڑی نہ ہوگی۔ شرط ہے کہ اس پر اللہ پر توکل ایسا ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا، آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یقیناً اللہ تعالیٰ
اپنے ان بندوں کو بندے جیسے اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اگر بندے ویسا توکل کریں گے، یقین بھروسہ میرا بھی ہے اللہ پر، آپ کا بھی بھروسہ ہے اللہ پر، لیکن ویسا بھروسہ ویسا توکل نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ توکل ہر ایک کو ہوتا ہے، بھروسہ ہر ایک پر ہوتا ہے، لیکن بھروسہ ویسا ہونا چاہیے جیسا بھروسہ پرندوں کا ہوا کرتا ہے۔ مثال اللہ نے کیا فرمائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بندوں کو ویسا بھروسہ آ جائے، ویسا توکل آ جائے اللہ کی ذات پر، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے انہیں روزی روٹی دے گا جہاں سے وہم گمان بھی نہیں کریں گے کہ یہاں سے روزی ملے گی، ایسا مال یہاں سے آئے گا، اتنا منافع مجھے ملے گا، یقین گمان بھی نہیں کر پائیں گے، اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ اللہ پر ویسا توکل ہو آپ کا۔ مثال اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمائی؟ پرندوں کی مثال اللہ کے نبی دی، جیسے پرندوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جب پرندے صرف اور صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے، ان کے اوپر اللہ کے توکل کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، صبح سویرے آپ دیکھیں گے جیسے صبح ہوتی ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جب گھر اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں پرندے، انہیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں جائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا روزی ملے گی، کیسے ملے گی، کتنی ملے گی، کچھ معلوم نہیں، بس نکل گئے، باہر نکل گئے، اللہ پر توکل کر کے باہر نکل گئے۔ اب روزی دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے روزی دیتا ہے، ایسی ایسی روزی دیتا ہے، جب شام کو اپنے واپس گھونسلوں کو واپس پہنچتے ہیں، جن کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور اپنے چوزے بچوں کے لیے کھانا لے کر پہنچتے ہیں، خود تو پیٹ بھر دن بھر کھا چکے، اور واپسی میں جب اپنے گھونسلے کی طرف واپس روانہ ہوں گے تو ان کے بچوں کے لیے کھانا لے کر واپس پہنچیں گے۔ یہ پرندوں کی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ جب پرندوں کو اللہ تعالیٰ ایسی روزی دیتا ہے ان کے یقین پر، تو انسانوں کی کیا اتنی بھی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک؟ انسان کو بھی چاہیے کہ انسان اگر ویسا توکل کرے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اللہ ہی مجھے کھلانے والا ہے، اللہ ہی مجھے پلانے والا ہے، اللہ ہی کے علاوہ مجھے روزی روٹی کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، نفع بھی مجھے ملے گا تو اللہ ہی کے حکم سے، نقصان بھی پہنچے گا تو اللہ ہی کے حکم سے۔ جب تک یہ کامل یقین، پختہ یقین انسان کے دل میں نہیں آئے گا، اس کی روزی روٹی کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے جس انسان کی زندگی میں بھی روزی روٹی کے مسائل ہیں، ان لوگوں کو اپنا خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کہاں تک اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، کس معیار میں میرا توکل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ویسا توکل میں کر رہا ہوں جیسا توکل مجھے کرنا چاہیے، کیا میرا بھروسہ ویسا ہی ہے جیسا بھروسہ پرندوں کا ہوا کرتا تھا؟ محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں بلکہ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں نے کہا کہ جو بندے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بشارتیں اللہ کے نبی نے سنائی وہ کیا تھی؟ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک آدمی لائن میں کھڑا ہوگا جس سے سوالات پوچھے جائیں گے، حساب و کتاب پوچھا جائے گا، زندگی کے پورے چتے پتے اس کے نکال کر باہر ڈال دیے جائیں گے، ہر چھوٹی موٹی بات کو نکال کر سامنے واضح کیا جائے گا، ہر چیز کا سوال ہوتا ہوگا، اسے جواب دینا ہوگا۔ ایسے عالم میں اگر کسی بندے کو، خوش نصیب بندے وہ بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں نہ آج کوئی سوال کرے گا نہ تمہیں کوئی عذاب دے گا، سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ، میرے فرشتے تمہارے جنت میں انتظار کریں تمہارے استقبال کے لیے، سیدھا جنت کے اندر چلے جاؤ، نہ انہیں کوئی سوال، نہ انہیں کوئی جواب، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، بغیر حساب کتاب کے کچھ ایسے خوش نصیب بندے بھی ہوں گے جو سیدھا سیدھا جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ 70,000 جو اللہ کے نبی نے بتائی روایت کے مطابق 40 پر 9 لاکھ اور بھی ہے اللہ کی رحمت کے مطابق، لیکن ان کی صفات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، 4 صفتیں، جیسے میں نے کہا وہ کسی سے دم نہیں کرواتے ہوں گے، لا یسترخون ولا یتطیرون، وہ بدشگوئی نہیں لیتے ہوں گے اور داغتے نہیں ہوں گے، اور چوتھی صفت وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ کامل بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ 4 صفتیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وہ کسی سے دم نہیں کرواتے اور بدشگوئی نہیں لیتے، فال نہیں نکالتے اور داغتے نہیں ہیں، ان 3 صفتوں کے اندر بھی ان تینوں چیزوں کا تعلق بھی توکل سے رکھا جاتا ہے۔ دم نہیں کرواتے، خود دم کرتے ہیں، داغتے نہیں ہیں بلکہ علاج کرواتے ہیں، اور بدشگونی کبھی نہیں لیتے، اللہ پر توکل کرتے ہیں، ان تینوں چیزوں کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ پر توکل پر ہوتا ہے۔
اور چوتھی بنیادی چیز ہے کامل بھروسہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل۔ جو بندے دنیا میں اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو، یقین مانی آپ وہی لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی جنت میں جانے سے، اگر کامل یقین اللہ پر ویسا ہو ان لوگوں کا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے توکل ایک ایسی عبادت ہے جہاں پر دعا کرنا ایک عبادت ہے، صدقہ کرنا عبادت ہے، اللہ پر توکل کرنا بھی ایک عبادت ہے، عبادت ہے یہ چیز۔ آپ دیکھیں گے تجارت دنیاوی معاملہ ہے، بیماری ایک مجبوری ہے، روزی روٹی کے مسائل ایک مجبوری ہے، دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، اگر بندہ ان دنیا کے معاملات میں اللہ پر توکل کرتا ہے وہ چیز عبادت دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی بن جاتی ہے، دنیا کے معاملات دین بن جاتے ہیں۔ مثلا آپ تجارت کے لیے نکلے باہر، تجارت کے لیے آپ گئے اور محنت کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے آپ باہر نکلے، لیکن آپ کیا توکل، آپ کا یقین ہے کہ اللہ مجھے روزی دینے والا ہے، آج کام ملے گا یا نہیں ملے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا یقین ہے، میرا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آج کی روزی ضرور مجھے دے گا، یہ آج کی روزی کل دے گا، لیکن دے گا ضرور اللہ ہی دے گا۔ یہ یقین کے ساتھ اگر کوئی بندہ باہر نکل بھی جاتا ہے، دنیاوی زندگی، دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ اس کا دین بھی بن جاتا ہے۔ بیماری آ گئی اچانک سے، بیماری میں آپ پڑ گئے، اور جب باہر نکلے آپ علاج کروانے کے لیے ہاسپٹل کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، طبیب کے پاس گئے، کے لیے آپ گئے، یقین اللہ پر ہے، آپ کی تجارت دنیا کا معاملہ ہے لیکن پھر بھی آپ کا دین بن رہا ہے، بیماری کا علاج کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، بیماری آپ کی مجبوری ہے لیکن پھر بھی آپ دین بنا رہے ہیں، آپ کا آخرت کا سودا بنا رہے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر آپ جہاں پر آپ کا توکل پختہ ہوگا، کامل یقین ہوگا، آپ دنیا کا جو بھی معاملہ کریں گے وہ معاملہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ محترم حاضرین، اب آئیے دیکھیں توکل کا مطلب صحیح معنوں میں مطلب کیا ہے، توکل کسے کہتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ توکل اس چیز کو کہا جاتا ہے جب اللہ پر بھروسے کا صحیح مطلب، صحیح معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے پہلے اسباب کو اپنایا جائے، اسباب کو اپنایا جائے، بعد میں توکل کی بات کی جائے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے گا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ ہی مجھے روزی دینے والا ہے، یہ سوچ کر کوئی آدمی گھر میں بیٹھ جائے تو آسمان سے کوئی روٹی تو نازل نہیں ہوگی۔ یہ توکل، یہ بھروسے کا غلط مطلب، غلط معنی ہے۔ توکل کا صحیح معنی، توکل کا صحیح مطلب کیا جانتے ہیں؟ سب سے پہلے اسباب اپنائے جائیں۔ ایک صاحب رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ پر میں توکل کرتا ہوں اور میری اونٹنی کو میں چھوڑ دوں گا اور میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اونٹنی کو نہیں گنوائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ توکل نہیں ہے، اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اونٹنی کے گلے میں تم رسی ڈالو، اس رسی کو ایک کمبے سے کسی جگہ سے باندھ دو، باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ رسی کو اونٹنی کے ساتھ باندھنے کے بعد، رسی باندھی جانے کے بعد توکل کرو، یہ توکل ہے۔ رسی کو کھول کر چھوڑ دینا اور توکل کرنا کہ اگر اللہ نے میری اونٹنی کو اگر اللہ رکھنا چاہا تو رکھے گا، اللہ پر بھروسہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ سامنے آگ نظر آ رہی ہے آپ کو، توکل کیا ہے؟ آگ نظر آئی تو آگ میں جانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، پیر وہاں پر نہیں رکھیں گے، گھڑا سامنے نظر آئے گھڑے میں رکھنے سے پہلے بچیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، اسباب اپنائیں گے، اسباب اپنانے کے بعد اللہ پر توکل کریں گے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے بچائے گا، اللہ مجھے بچائے گا کہہ کر کوئی آدمی آگ میں کود ڈالے گا تو کیا وہ آدمی نہیں جلے گا؟ یہ توکل کا پورا غلط معنی مطلب ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے جو روزی روٹی کے معاملے میں اکثر لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے، اللہ ہی کھلانے والا ہے، اللہ ہی پلانے والا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو اسباب اپنانے چاہیے۔ اسباب کیا ہے؟ وہ گھر سے باہر نکلے گا سب سے پہلے۔ پرندوں کو بھی اللہ روزی دیتا ہے لیکن شرط ہے کہ پرندے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ گھونسلوں میں بیٹھ کر اگر پرندے اللہ پر توکل کریں گے تو روزی روٹی چل کر گھونسلوں میں نہیں جائے گی۔ تو انسان کا توکل بھی یہ ہونا چاہیے کہ میں آج محنت کرنے کے لیے ارادے کے ساتھ باہر نکلوں گا، مارکیٹ میں جاؤں گا، تلاش کروں گا، اب تلاش کرنے کے بعد توکل کروں گا کہ اللہ مجھے روزی دے گا، یقیناً اس کی روزی کہلائے گی ضرور۔ لیکن کاہل لوگوں کی، سست لوگوں کی عادت، جو کام چور ہوتے ہیں دنیا کے معاملات میں، جنہیں روزی روٹی کی کوئی قدر نہیں ہوتی، ان لوگوں کے بہانے ہمیشہ یہی کہ ہماری تقدیر میں روزی نہیں لکھی گئی ہے،
ہمیشہ روزی روٹی کے مسائل، ہمارے گھر کا معاملہ صحیح نہیں ہے، ہمارا وہ معاملہ صحیح نہیں، اور بہانہ اللہ کی ذات پر، نعوذ باللہ۔ اللہ پر یہ لوگ الزام لگا کر کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں روزی روٹی نہیں ہے۔ روزی روٹی ہر ایک کی لکھی جائے گی، شرط ہے کہ پہلے آپ باہر تو نکل کر آئیں، محنت کرنے کی کوشش کریں، آپ پلان بنائیں، تدبر کریں۔ یمن کے لوگ کیا کرتے جانتے ہیں؟ حج کے لیے روانہ ہوتے، حج کے لیے آتے تو ان سے کہا جاتا کہ ساز و سامان باندھ لو، حج کے لیے کھانے پینے کی چیزیں رکھ لو۔ تو یمن کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں حج کے پر اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی سامان کی ضرورت نہیں، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے۔ جب مکہ میں آتے تو ان لوگوں کو دیکھا جاتا کہ مسلمانوں کے پاس بھیک مانگا کرتے تھے۔ یہ اللہ پر توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی روزی روٹی باندھنے کا انتظام کریں گے، جو آپ کے پاس مہیا کام ہوں گے وہ سارے کام کریں گے، کرنے کے بعد اللہ پر توکل کریں گے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اگر اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ، اللہ پر توکل، جہاں پر ایک عبادت ہے، روزی روٹی کے مسائل کا حل ہے، ہر چیز کے اندر برکتیں ہونے کی سبب یہ ہے کہ اگر اللہ پر توکل ہو۔ اگر کسی انسان کا توکل اللہ سے ہٹ جائے، اللہ پر بھروسہ ہٹ بھی جائے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نفع ملنے والی چیزیں بھی آپ کو نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ آپ کا انعام ہے، آپ کا نفع ہے، لیکن اللہ پر توکل ہٹنے کی وجہ سے بسا اوقات وہ انعام آپ سے چھن جاتا ہے، نفع کی چیز نقصان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ توکل آپ کا ہٹ گیا۔ آپ دیکھیں گے جنگ حنین میں، تاریخ کی اتنی بڑی مشہور جنگ جس میں 12,000 کی تعداد میں تقریباً مسلمان صحابہ نے شرکت کی اللہ کے نبی کے ساتھ، شاید کہ اتنی تعداد میں کبھی اور جنگ میں نہ شرکت کیے ہوں۔ جو سب سے پہلی جنگ جو ہوئی جہاں پر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، 313 کی تعداد 1,000 کے لشکر پر بھاری پڑ گئی، 313 صحابہ جیت گئے۔ جنگ فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا۔ بعد میں جنگ حنین جب ہوئی، اس جنگ کے اندر تقریباً مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، 12,000 کی تعداد تھی، اور مسلمانوں کی کچھ صحابہ کچھ ایسے تھے جن کے زبانوں پر کچھ ایسے جملے آ گئے، کہا کہ شاید آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، آج ہم جنگ جیت کر رہیں گے۔ کیا ہوا؟ ان کا یقین اللہ ہی پر تھا، بھروسہ تھا، لیکن زبانوں پر کچھ ایسے جملے آ گئے کہ تعداد کے اوپر بھروسہ چلا گیا۔ اتنی بڑی تعداد ہے، آج ہارنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جب اتنے چھوٹے موٹے تھے تو ہی جیت جاتے تھے، 12,000 کی تعداد میں ہیں تو جیت کر ہی رہیں گے، ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ یقین جیسے تعداد کے اوپر چلا گیا، جنگ جو ہے پلٹ گئی۔ 12,000 مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی جنگ کا پورا پتا پلٹ گیا۔ قرآن نے کہا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کو یاد کرو جب یہ لوگ اپنی تعداد کے بلبوتے پر چل پڑے تھے، کثرت تھی ان کی، لوگوں کی کثیر تعداد میں تھے، لیکن پھر بھی کثیر تعداد کو دیکھ کر ان لوگوں نے ایسا کہا، لیکن جب یہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوئی۔ جب یہ لوگ استغفار کر بیٹھے، جیسے دیکھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جنگ نکل گئی، انہیں یقین ہوا، ان کا احساس ہوا کہ ہم نے اللہ پر توکل چھوڑ دیا ہے، ہم اپنی تعداد پر آئے۔ جیسے فوراً انہوں نے استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی، جیسے اللہ سے معافی مانگی دوبارہ پھر سے جنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی۔ جو پتہ جو پلٹ گیا تھا دوبارہ پھر سے مسلمانوں کا ہوا، پھر سے مسلمان جو ہے آگے بڑھ کر آئے اور میدان میں جنگ فتح ہوئی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، مطلب بتانا مقصود کیا ہے؟ اگر انسان اللہ پر توکل کے بجائے اگر اپنی طاقت پر، اپنے بلبوتے پر اگر کوئی چیز کو کرنا چاہتا ہے، ناکام ہو جاتی ہے وہ چیز۔ کبھی بھی دیکھیے، ایک دنیا کا، ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کا اصول ہے یہ، آپ چاہے جتنے بھی ماہر ہوں کسی بھی چیز میں، آپ پڑھانے لکھانے کے ماحول میں آپ ماہر ہیں، آپ تجارت و کاروبار میں اپنے فن میں ماہر ہیں، آپ اچھے خاصا تجربہ رکھتے ہیں، اچھی خاصی تجربہ کار ہیں آپ، لیکن آپ کی تجربے کاری، آپ کی محنت، آپ کی ذہانت، آپ کی دور اندیشی، ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلے توکل اللہ پر۔ اگر آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں اس کام میں کامیاب ہو جاؤں گا، کامیاب ضرور ہو جاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ میں اتنا ماہر ہوں اس کام میں۔ توکل اپنے ماہری پر، توکل اس بات پر کہ میں اتنے سارے کام ایسے بہت سارے کر چکا ہوں، یہ کام بھی ہو جائے گا۔
توکل اپنے ایکسپیرینس پر، تجربے پر. یقین مانیں آپ کا یقین اگر آپ کی ذہانت پر، آپ کی محنت پر اور آپ کی کوشش پر ہے اور آپ کی پلان پر ہے، وہ کام کبھی کامیاب ہونے والا نہیں. جب تک کہ آپ جو بھی کام کریں گے، چاہے آپ ماہر ہوں، چاہے آپ بہت دور اندیش ہوں اور اچھی خاصے آپ اس چیز میں کامیاب ہونے والے ہوں گے، لیکن آپ کا یقین یہ نہیں کہ جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی یہ کام کامیاب ہونے والا نہیں ہے. جب تک اللہ نہیں چاہے گا میرا یہ کام کامیاب ہو نہیں سکتا، اس وقت تک یقین نہیں پیدا ہو جاتا، وہ کام کبھی کامیاب ہونے والا ہی نہیں. چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اپنی ذہانت پر، اپنی قدرت پر، اپنی طاقت پر کبھی بھروسہ نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی ہونہار ہوں، میرے اندر یہ ہنر پایا گیا ہے، اس ہنر میں کبھی میں ناکام ہونے والا نہیں. یہ شیطان کا ورغلا ہے. شیطان بہکائے گا آپ کو اس جگہوں سے. شیطان آپ کو اکسائے گا کہ آپ دیکھ کتنا طاقتور ہے تو. آپ کی طاقت کے آگے، آپ کی ذہانت کے آگے اللہ کا یقین پہلے ہونا چاہیے. اللہ کا یقین تھوڑا سا ہٹ جائے وہ کام ناکام ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے تاریخ میں مشہور واقعہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے پیش ہے رضی اللہ عنہ. عمر بن خطاب نے کیا کیا رضی اللہ عنہ نے؟ فتوحات کا سلسلہ چلا. کس کے اس میں؟ صبح ہوتی تو خبر آتی کہ آج فلاں علاقہ فتح ہوا، صبح شام ہوتی تو بڑے بڑے علاقے فتح ہو رہے ہیں، علاقے پر علاقے بہت ہر جگہ پر فتوحات کی خبریں شروع ہو گئی. مسلمان یہ جیت گئے، مسلمان وہ جیت گئے، وہ علاقہ مسلمانوں کا ہوا. فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا. کس کے کمانڈنگ میں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمانڈنگ میں، آپ کی نگرانی میں. اور خالد بن ولید کی تاریخ گواہ ہے، جس جنگ کے اندر بھی خالد داخل ہوئے ہیں وہ جنگ کبھی ہاری نہ گئی. جس جنگ کے اندر خالد چلا جائے، خالد کی کمانڈنگ میں اگر کوئی جنگ لڑی جائے گی، خالد کی کمانڈنگ سے مسلمان ہو یا غیر مسلم اس زمانے میں بھی کبھی ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسی کمانڈنگ کرنے والے خالد بن ولید کی فتوحات کی خبریں آ رہی تھی، آپ کی کمانڈنگ میں چل رہی تھی. عمر بن خطاب بڑے دور اندیش تھے، قربان جائیے رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے دیکھا کہ دور اندیشی، آپ کی نگاہ دور اندیش، بہت دور دور تک سوچنے والے. فتوحات پر فتوحات کی خبریں آ رہی ہیں اور لوگ مسلمان خوش ہیں پورے کے پورے کہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں. خالد بن ولید جا رہے ہیں، جنگ جیت کر آ رہے ہیں. ایسے ماحول میں اچانک سے عمر بن خطاب اٹھ کر اعلان کرتے ہیں. کیا اعلان کرتے ہیں؟ کہ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ جو آج سے مسلمانوں کی جنگ کے لیے کمانڈر بن کے خالد بن ولید جو اب تک جایا کرتے تھے، آج سے خالد بن ولید وہاں سے معزول کر دیے جا رہے ہیں. آج سے خالد بن ولید کو وہاں سے معزول کر دیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پر ابو عبیدہ بن جراح کو رکھا جا رہا ہے. میں اعلان کر رہا ہوں. پورے مسلمان پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ آخرکار عمر بن خطاب ایسا کیوں اعلان کر بیٹھے، ایسا فیصلہ کیوں لیا؟ جہاں پر خالد بن ولید ان کی اچھی خاصی کمانڈنگ ہے، اچھی کمانڈنگ میں اتنے سارے فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے، ہر جنگ جیت رہے ہیں، ہر علاقہ کو فتح کر رہے ہیں. ایسے ماحول میں خالد بن ولید کو اس اپنے عہدے سے ہٹا دینا شاید مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. کئی طرح کے تصورات تھے. قربان جائیے عمر بن خطاب کا یقین کیا تھا؟ آپ نے سوچا، آپ کی دور اندیشی تھی کہ کہیں مسلمان فتح پر فتح کر رہے ہیں، کامیاب پر کامیاب ہو رہے ہیں تو لوگوں کو ایسا نہ ہو، شیطان ایسا وسوسہ نہ ڈالے کہ جو مسلمان جنگ جیت رہے ہیں اللہ کی مدد سے نہیں بلکہ خالد کی ذہانت سے جیت رہے ہیں. کہیں ایسا شیطان وسوسہ ان کے دلوں میں نہ ڈال دے کہ جو جنگ مسلمان جیت رہے ہیں خالد کی ذہانت سے جیت رہے ہیں. ایسا وسوسہ آ ہی نہ، اس لیے آپ نے حضرت خالد کو جو ہے عہدے سے ہی ہٹا دیا. ابو عبیدہ بن جراح کو وہاں پر رکھ کر جنگ سلسلہ آپ نے شروع کیا. آپ نے بتانا چاہا کہ مسلمانوں کی جو جنگیں جیتی جا رہی ہیں، مسلمان جو علاقے پر علاقے فتح کر رہے ہیں، یہ فتح نہ تو خالد بن ولید کی ذہانت ہے، نہ خالد بن ولید کی کمانڈنگ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد ہے، اللہ کے پر توکل ہے. یہ اللہ چاہ رہا ہے کہ مسلمان فتح ہو تو مسلمان فتح ہو رہے ہیں. اس میں خالد کا کوئی زیادہ کردار نہیں. ہاں آپ کی محنت ہے، خالد بن ولید کی کمانڈنگ ہے ضرور، لیکن اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کی مرضی کے بعد آپ کی ذہانت ہوگی بعد میں، لیکن پہلے اللہ پر توکل ہے. محترم حاضرین، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جو بھی دنیا کے اندر انسان کے جیسے حالات ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم تدبیر اپنانے کے بعد کوشش کرنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے. کوشش کرنے کی بجائے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور بھروسہ کرتا ہوں، کوشش نہیں ہے،
تو یہ پھر یہ ساری محنت کا بیکار ہو. قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جن کے بیٹے بچھڑ گئے، اپنے بقیہ 11 بچوں کو آپ نے قحط سالی آئی تو مال کے لیے آپ نے مصر روانہ کیا. جاؤ جا کر مال لے کر آؤ. آپ کے 11 بیٹے اس قحط سالی میں مال لینے کے لیے مصر پہنچے. ابھی آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بھائی وزیر خزانہ ہے وہاں کے. آپ نے کیا کہا؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اپنے بیٹوں سے نصیحت کی کہ بیٹو، جب تم مصر کے اس دربار میں داخل ہو تو پورے کے پورے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. وجہ کیا تھی؟ آپ نے سوچا، دور اندیشی آپ کی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت نوجوان تھے. اتنے حسین و جمیل لڑکے پورے ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگوں کی نظر لگ سکتی ہے، بری نظر لگ سکتی ہے. بہتر ہے کہ پورے کے پورے ایک ساتھ داخل نہ ہو، الگ الگ دروازوں سے، الگ الگ جگہوں سے، الگ الگ وقت میں داخل ہو. اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ داخل تو آپ ہو جائیں گے، لیکن آگے کہا انی توکلت علی اللہ. دیکھیے، داخل ہونا کام ہمارا ہے، ہم اپنی تدبیر اپنا رہے ہیں توکل پر، لیکن ہماری اس چیز کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ ہی پر میں توکل کرتا ہوں. نظر بد بچ لگنے سے پہلے یا ہمارے مال کے اندر قحط آنے سے پہلے میں یقین کرتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. پہلے تدبیر اپنائی، بعد میں اللہ پر توکل کیا. کہا کہ بیٹوں تم داخل تو ہونا دوسرے دروازوں سے، لیکن نظر کا لگنا یا نہ لگنا یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو آپ دیکھیں گے پورے انبیاء کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں گے، انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی کہ سب سے پہلے آپ تدبیر کو اپناتے، بعد میں توکل کرتے تھے. تدبیر سب سے پہلے پلاننگ بنا لینا، ذہن بنا لینا، کیسے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، پورا پروگرام سیٹ کر لینا، یہ عام طور پر کرنا ہی کرنا ہے. یہ کرنے کے بعد سب سے پہلے توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرنا چاہے گا تو ہی کرے گا. بغیر اللہ کی مرضی کی کبھی یہ چیز ہماری کامیاب ہونے والی نہیں. آپ دیکھیں گے پیغمبروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک معجزہ اللہ نے عطا کیا. حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک اونٹنی عطا کی، حاملہ اونٹنی. چٹان پھٹی، پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکل کر آئی، ایک معجزہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا جو زمین پر مارتے تو ہسدہ بن جاتا، جو ہے وہ یہ بن جاتا تھا. اللہ کے نبی کو اللہ نے کچھ معجزے عطا کیے، چاند کے جو ٹکڑے اللہ کے نبی نے کیے. کہیں ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات عطا کیے، لیکن قرآن کہتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کوئی معجزہ نظر نہیں آتا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزہ دیا تھا. مفسر قرآن کہتے ہیں، سورہ ہود کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دوسرے پیغمبروں کو چاہے اللہ نے کچھ معجزہ عطا کیے ہو، لیکن ہود علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ تھا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا اللہ پر توکل. قرآن نے کہا من دونہ فکیدونی جمیعا، کہ جب حضرت ہود علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے زمانے کے وہ لوگ جمع ہو گئے، ارادہ کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، پورے لوگ اکٹھا ہو گئے. اکیلے ہود علیہ السلام تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں. اکیلے ہود علیہ السلام میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں. قرآن نے کہا کہ اکیلے ہود نے اعلان کیا کہ لوگوں جو مجھے تم نقصان پہنچانا چاہتے ہو، جو مجھے مارنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر سارے کے سارے ایک ہو جاؤ. سورہ ہود میں اللہ نقشہ کھینچا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر پورے ایک ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تم سب مل کر میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اللہ کی ذات کو چھوڑ کر سب ایک ہو جاؤ، جو طاقتیں تمہارے پاس رکھی گئی پوری طاقتوں کو لے لو، جو مجھ پر کر سکتے ہو ساری چیزیں کر لو. یہ میرا یقین ہے کہ سارے کے سارے مل کر بھی میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. اس یقین تھا، ایسا یقین تھا، توکل تھا. اس توکل کو مفسر قرآن نے کہا کہ ہود علیہ السلام کا یہی معجزہ تھا. ایسا کامل یقین، اور یقین ہوا یہ بھی کہ سارے کے سارے مل کر اکیلے ہود کو کچھ بھی نہ بگاڑ پائے، کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے. یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے. اگر دنیا میں اگر ہم کسی سے ڈرتے ہیں، کسی کی طاقت پر، کسی کے عہدے پر، کسی کے بڑے عہدے پر، کسی کو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ میری تقدیر میں جو فیصلہ کر چکا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آدمی میرا کچھ بال بگاڑ نہیں سکتا.
آپ کے چاہے آپ کے گھر میں دشمن ہو، آپ کے خاندان میں دشمن ہو، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کی صفوں میں جتنے بھی آپ کے دشمن ہو، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کو رتی برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ یہ یقین، یہ کامل بھروسہ انسان پہ ہونا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ پر کامل مکمل بھروسہ کرنے کے لیے ہم توفیق عطا فرمائیں، اور جیسے توکل کرنا ہے، توکل تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دے، ایسا توکل کرنے والا بنائے جیسے توکل پیغمبروں کا توکل ہوا کرتا تھا۔ اللہ ہم توفیق عطا فرمائیں، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔